من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. وعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا وقال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان. تمام تعریف رب کائنات کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو ہدایت کی دولت سے نوازا، توحید و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائی. بے شبہ درود نبی کریم علیہ الصلوۃ تسلیم اور ان کے آل و اصحاب پر، جنہوں نے مشقت و تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے اس دین کو ہم اور آپ تک پہنچایا. منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک. منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ہے. حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ہے. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ہے. منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک. حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یہ علامہ اقبال کا ایک تزکیہ تھا اس قوم کے بارے میں. اور مجھ کو بڑی حیرانی ہوتی ہے جب وہ حدیث میرے سامنے آتی ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، میں تجھے ایسے واضح دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن. اتنا واضح دین، اس کے باوجود اس دین کے ماننے والے مختلف فرقوں میں، مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے. اور اس سے بھی زیادہ واضح وہ حدیث جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع سے فرمایا تھا ترکت فیکم رعین ما ان تمسکتم لن تضلوا، کتاب اللہ و سنت رسولہ. صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا تمہارے بیچ دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ دو چیز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن اور نبی کی سنت یہ حدیث. اتنا واضح دین، اس قدر واضح پیغام، اس کے باوجود مختلف فرقے میں ہم بٹ گئے. تو آپ تو اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے کیونکہ آپ ایک جگہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اللہ نے آپ کو حق دیا، اپنے گھر سے دیا، خاندانی اعتبار سے دیا. یہ ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے جو تمام راستوں سے گزر کر یہاں تک پہنچتے ہیں. اور میں نے بڑا آسان تجزیہ کیا اس کا. جب میں نے سفر کیا، اللہ نے یہاں تک پہنچایا، تو ہم نے پایا کہ لوگ روایات میں کھو گئے. قرآن و سنت کے بجائے پیر اور علماء سے وابستہ ہو گئے. اور یہ وہی مرض ہے جو پرانی قوموں میں آیا. مرض بھی کوئی نیا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے
اس منظر کو بیان فرمایا ہے یہودیوں کے بارے میں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے عالموں کو، پیروں کو رب بنا لیا. انہوں نے بھی غلطی یہی کی، تورات کو چھوڑ دیا اور اپنے ہر معاملے میں اپنے پیر اور اپنے مولوی کی طرف رجوع کیا، اور انہوں نے بھی یہ عقیدہ بنا لیا کہ ہمارے پیر یا مولوی جو کہیں گے وہی صحیح ہے. انجام یہ نکلا کہ بیچ کے جو لوگ تھے اپنے فائدے کی خاطر انہوں نے پوری شریعت میں گھوٹالہ کیا. وہی سب کچھ اس امت کے ساتھ بھی ہوا. اس امت نے بھی اس بات کو پھیلا دیا، علماء نے، پیروں نے، کہ قرآن و حدیث ہمارے اور آپ کی بس کی ہے ہی کہاں. یہ تو ہمارے بزرگوں نے سمجھا، بچپنے سے پڑھتے تھے، یہی بات بتائی جاتی تھی. ایک تو حدیث برائے نام پڑھائی گئی. میں ایک ایسے گھرانے کا آدمی ہوں جہاں کٹر بریلوی ہے، ٹی ٹی ایس جسے کہتے ہیں نا، سنا آپ نے؟ ٹی ٹی ایس، ٹناٹن سنی. ہم لوگ فخریہ کہتے تھے اپنے آپ کو ٹی ٹی ایس. اور اپنے علاوہ دوسروں کو پہلے تو گالی دینا پیٹ بھر کے، یہ ہمارے اصول میں داخل تھا. اپنے علاوہ دوسروں کو پیٹ بھر کر گالی دو. اور دوسرا اصول یہ تھا کہ ان کے اوپر ایسے ایسے الزامات رکھ دو کہ وہ جواب دینے میں ہی پریشان رہے. کہہ دو یہ رسول کو نہیں مانتے، رسول کی توہین کرتے ہیں، گستاخ رسول ہے. اب یہ پوری قوم دن رات پریشان ہے، صفائی پیش کرتے کرتے پریشان ہے. اور تیسرا اصول ہمارا یہ تھا کہ جس بدعت کو رواج دینا ہو اس کے ساتھ شریف لگا دو. فاتحہ شریف، تیجا شریف، 10واں شریف، 40واں شریف. جو شہر مرکز ہو بدعت اور شرک کا اس کے ساتھ شریف لگا دو. اجمیر شریف، بریلی شریف، کلیر شریف. عوام عقیدت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیں گے اس چیز کو. عوام کو ویسے ہی پہلے سے کاٹ رکھا تھا حدیث و قرآن سے. یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے وَمَن يُرِدْ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اور جس کو نہیں چاہتا نہیں کھلتا اس کا سینہ. اللہ کے رسول سے بڑا داعی بھی کوئی دنیا میں ہو سکتا؟ ابو جہل سامنے تھا، ابو لہب سامنے تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، بڑے بڑے سرداران قریش تھے جو رسول کی زبان سے سب کچھ سنتے رہے زندگی بھر. ہدایت نصیب نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ چاہتا نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو اپنے پاس محفوظ رکھا ہے کہ اللہ نے جنت بنائی ہے، جہنم بنایا ہے. جس کو جنت میں لے جانا چاہتا ہے اس کا دل کھول دیتا ہے، وہ قرآن و سنت کو پکڑ لیتا ہے. ورنہ نہیں چاہتا تو اب ہزار سمجھائیں، تعویذ گھول کے پلائیں، قرآن پورا کے پورا پلا دیں، اسے ہدایت نہیں مل سکتی. ابھی 4 روز پہلے کی بات ہے، میرے سسرال والے سارے ابھی تک بریلوی ہیں. کچھ لوگ ان میں اہل حدیث ہو گئے جیسے میری ساس. اب میرا سالہ کٹر بریلوی مولوی اور میرے ہاتھ سے پڑھایا ہوا، آپ کو تعجب ہوگا. از ابتدا تا انتہا اس نے میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے پڑھایا، لیکن اسے ہدایت نہیں ملی. بہت سمجھایا مانتا نہیں. تو ہمارے دادا سسر بہت بڑے، ان کا عرس چلتا ہے، بہت بڑا مزار ہے. یہ 2 محرم کا ان کا عرس تھا اور میرا سالہ آ گیا چندہ کرنے کے لیے میرے گاؤں میں عرس کے لیے. اپنی بہن کے پاس گیا، اس کی بہن نے سمجھانا شروع کیا اس کو توحید. اس نے کہا صاحب وہی تعویلیں جو پہلے ہم لوگ کرتے تھے، ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں. تو ان کی میری بیگم نے کہا کہ بھائی اس مزار پہ سجدہ ہوتا ہے، دادا کے مزار پہ. اس نے کہا نہیں سجدہ تو نہیں ہوتا. میری بیگم نے کہا کہ میں نے خود سجدہ کیا ہوا ہے، اس دور میں ہم لوگوں سے کروایا گیا ہے سجدہ.
تو دیکھیے مولوی کیا سمجھاتا ہے، سجدہ ضرور کیا ہوگا لیکن سبحان ربی الاعلیٰ تو پڑھا نہیں نہ ہوگا. سجدے کی نیت تو نہیں تھی. اب ظاہر سی بات ہے میرے گھر میں رہنے والی اتنی جاہل تو نہیں. اس نے کہا بھائی سجدہ تو سجدہ ہے، یہ تو عبادت ہے، یہ تو صرف اللہ کے سامنے ہونا ہے، اس میں نیت کی کیا بات ہے؟ کہا کہ نہیں، نیت اگر ہو تو سجدہ ہے اللہ کے لیے، اگر نیت نہیں تو صرف تعظیم ہے. تو میری علی نے کہا اچھا ایسا کرو، ایک بکرا لو، ایک بت کے سامنے جا کے ذبح کر لو، چڑھاؤ، اب بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرو، بتاؤ اس کا گوشت کھانا حلال ہے کیا حرام؟ نیت نہ ہو، نیت تو بسم اللہ پڑھ کے ہی ہو لیکن بت کے سامنے ہو. تو وہ پھنس گیا، اس نے کہا کہ یہ تو بت کے سامنے تو حرام ہوگا، شرک ہو گیا. پھر اس نے دوسرا بار کیا کہ صاحب یہ سارے کے سارے جو راستے ہیں نا، یہ بزرگوں کا راستہ جو ہم نے پکڑا ہے یہ پہنچے گا وہیں تک. اب میری اہلیہ جواب نہیں دے سکی، اب مجھے اس نے پکڑ لیا کہ صاحب یہ بتاؤ، یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے راستے تو وہیں تک جاتے ہیں، توحید کا راستہ ہو، توحید سے ملا ہوا جو راستے ہیں، چار جو امام ہیں وہ سب برحق ہیں، چاروں جو راستے ہیں وہیں تک پہنچ رہے ہیں. تو میں نے کہا بیگم میں حدیث کھول کے تم کو دکھاتا ہوں. میں نے وہ حدیث کھول کے دکھانا شروع کیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے خط کھینچ کے بتایا، کہا یہ سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم، اور اس کے آزو بازو میں بھی کچھ خطوط کھینچے اور فرمایا یہ وہ راستے ہیں جن میں سے ہر راستے میں شیطان بیٹھا ہوا جو تمہیں اپنی طرف بلا رہا. تو میں نے بیگم سے کہا کہ دیکھو یہ حدیث ہے. ارے کہنے لگی آپ منہ سے کہہ دیجیے ہم مان لیں گے. میں نے کہا نہیں مانو گی تم. بیگمات شوہروں کی بات نہیں مانتی ہے، ویسے مان لو گی روک دام میں، باقی تم مانو گی جب بھی جب میں حدیث کھول کے دکھاؤں گا. کیونکہ اس زمانے میں ایسا ہوا، بریلویت کے زمانے میں ہم نے محسوس کیا تھا کہ ایک ولی تھے، بڑی ولایت ان کی مشہور تھی گاؤں بھر میں، ان کی بیوی نہیں مانتی تھی ان کو. ولی کو جوش آیا، ایک روز وہ اڑنے لگے آسمان پہ، پورے گاؤں میں شہرت ہو گئی، ارے صاحب دیکھو فلاں ولی اڑ رہا ہے با کرامت ہے. اب وہ ولی گھر جب آیا، بیگم سے کہا بیگم آج دیکھا کسی کو اڑتے ہوئے؟ کہا کہ بہت بڑا ولی تھا، کوئی اڑ رہا تھا. اس ولی نے کہا وہ میں ہی تھا. بیگم نے کہا اسی لیے ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے کیا؟ تو میں نے کہا بیگم تم دیکھو حدیث، میں تمہارے سامنے یہ حدیث رکھ رہا ہوں، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، صراط مستقیم ایک ہی ہے، اور اس کے بازو میں جو چار لکیریں ہیں اور اس کے بازو میں دو چار اور ہیں. اب تم چاہے جو بھی نام دو، حنفی، قادری، شافعی، مالکی، حنبلی، چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی، جو بھی نام دو، یہ سارے راستے الگ الگ جو ہے یہ صراط مستقیم سے الگ ہیں. اب بتاؤ کہ تم کس راستے پہ چلنا چاہتی ہو؟ اللہ کے رسول کا فرمان کون سا ہے؟ صراط مستقیم. میں جب بخاری شریف پڑھا رہا تھا تو رفع یدین کا ذکر آیا، تو ایک طالب علم نے کہا حضرت اللہ کے رسول نے تو رفع یدین فرمایا، حدیث ثابت ہے. میں نے کہا میاں دیکھو، اس دور میں جب لوگ نئے نئے مسلمان ہو کے آتے تھے تو بت چھپا کے لاتے تھے اپنے اس میں، تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا رفع یدین کرو تاکہ وہ پتھر گر جائے. یہی سنا تھا بزرگوں سے، عقل و شعور کا کبھی استعمال کیا نہیں. لیکن بعد میں میں نے خود سوچا کہ پہلی بار ہی رفع یدین جب آدمی کرے گا تو بت گر جائے گا، پھر دوبارہ تیبارہ کرنے سے بت کہاں رکھا رہ جائے گا. تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگ روایت پسند ہو گئے، قرآن و سنت سے دور ہٹ گئے، اور دین جو صحیح ہے اگر اسے بتایا جائے تو وہ ماننے کو تیار نہیں. کیوں تیار نہیں ہے ماننے کو؟ اس لیے کہ ہمارے مولویوں نے پہلے ہی بانڈ لگا دیا، ان سے ملو گے نہیں، ان کے پاس بیٹھو گے نہیں، ان سے سلام نہیں کرو گے ورنہ نکاح ٹوٹ جائے گا. کتاب میں لکھا ہوا ہے، ہمارے حالات سے کتاب میں لکھا ہوا ہے. اب اتنا ڈر تھا کہ کسی اہل حدیث کو اگر دیکھتے تو راستہ کاٹ کے نکل جاتے تھے، کہیں دھوکے میں سلام نہ کر لیتے. اب دھوکے میں سلام کیا کسی نے تو جواب تو نکل ہی جاتا ہے وعلیکم السلام. انجام کیا نکلے گا کہ ہم بیوی سے ہاتھوں بیٹھے.
اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت آج یہی ہے نا کہ سنت کو لوگ کبھی نہیں چھوڑتے، فرض چھوڑ دیتے ہیں، واجبات چھوڑ دیتے ہیں، حج چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس سنت کو نہیں چھوڑتے، جیسے کہ بہت اہم چیز ہے یہ۔ اب مسئلہ ایسا بنا دیا کہ اگر کوئی اہل حدیث سے سلام کرے گا نکاح ٹوٹ جائے گا، آپ کے پاس بیٹھے گا نہیں، آپ کی بات سنے گا کیسے؟ توحید کا پیغام پہنچے گا کیسے اس پر؟ یہ وہ چیز ہے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے دعوت کی راہ۔ آپ ان تک نہیں پہنچ سکتے، وہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایسی ایسی پابندیاں لگائی گئی کہ ملے ہی نہیں اہل توحید سے آگے، اور پھر الزامات لگائے گئے، یہ گستاخ رسول ہے، یہ رسول کو نہیں مانتے۔ دیکھیے اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اسے ہی ملتی ہے۔ ہم ہزار کہیں، سنیں، سنائیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ ہدایت دے آپ کو بھی، آپ کے بھائیوں کو۔ اسی لیے سب سے جو قیمتی دعا ہے وہ یہی دعا اللہ نے قرار دیا کہ آپ نماز کی ہر رکعت میں جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب، الرحمن الرحیم، جو نہایت ہی مہربان ہے، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا تنہا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ آپ جب اتنا اقرار کرتے ہیں تو آپ اللہ سے ایک دم قریب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اقسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے نماز کو یعنی سورہ فاتحہ کو آدھا آدھا بانٹ لیا ہے۔ یہاں تک جب حمد و ثنا کرتا ہے بندہ تو میرے لیے کرتا ہے۔ اب اس کے آگے اللہ نے دعا کرنے کا طریقہ بتایا کہ اپنے لیے اللہ سے مانگو، اور سب سے قیمتی چیز ایسے وقت میں مانگو، اور سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھی راہ دکھا ہمیں۔ ایسے وقت میں نہ فرمایا کہ بیٹے کے لیے دعا کرنا، دولت کے لیے کرنا، صحت کے لیے کرنا، جاؤ حشمت کے لیے کرنا، سیاست میں آنے کے لیے کرنا، کرسی کے لیے کرنا، نہیں۔ ساری قیمتی چیزوں میں سب سے جو بہتر چیز ہے وہ یہ کہ اللہ آپ کو ہدایت دے دے، صحیح شعور دے دے، قرآن و سنت پر چلا دے، توحید آپ کے ہاتھ آ جائے۔ دعا کریے اللہ سے، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ کون سی سیدھی راہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راہ جن پر تیرا انعام و اکرام ہے، غیر المغضوب علیہم، ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور ان کے راستے پہ نہ چلانا جو گمراہ ہوئے۔ معلوم ہوا دنیا میں تین طرح کے لوگ ہیں، ایک ہے منعم علیہم جن پر اللہ کا انعام ہے، دوسرا ہے مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب ہے، اور تیسرا ہے ضالین، گمراہ، صحیح راہ سے ہٹ جانے والے۔ اور اس کو اگر آپ مزید وضاحت کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو پیچھے کی طرف بڑھیے، تاریخ کو دیکھیے اٹھا کر۔ دو قومیں گزری ہیں آپ سے پہلے، عیسائیت اور یہودیت۔ یہودی مغضوب علیہم قوم ہے اور عیسائی ضال قوم ہے، انہی دونوں کی طرف اشارہ ہے قرآن کے اندر۔ یہودی مغضوب علیہم، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا کیونکہ انہوں نے نبیوں سے دشمنی موڑی، نبیوں کو قتل کیا، نبیوں کی توہین کی،